75,000 سے لے کر 1,00,000 کے قریب خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، ان پر ظلم ڈھائے گئے اور ان کو قتل بھی کیا گیا۔ گائز میں ہوں تسخیر اور ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے پاکستان ٹریول ٹو پاکستان ہسٹری 1947 اینڈ 14 اگست کے موقع کی یہ ویڈیو ہے۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہمیں ہسٹوریکلی کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیا نالج ملتی ہے، کیا اتہاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ سو لیٹس گو۔ السلام علیکم ناظرین، 14 اگست 1947 یہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ لاکھوں قربانیوں، لاسانی جدوجہد اور ایک خواب کی تعمیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے نقشے پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان نمودار ہوا۔ ہر سال 14 اگست کو پورا ملک سبز اور سفید رنگ میں رنگ جاتا ہے اور قوم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ بچے اور بڑے اس دن کو کس جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں؟ پاکستان کے بڑے اور مشہور شہر لاہور، اسلام آباد اور ملتان میں یہ دن کیسے منایا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، تو یہ سب کچھ دیکھیں گے آج کی ہم اس ویڈیو میں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اس عظیم دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ مساجد میں ملک کی سلامتی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصاً دعائیں کی جاتی ہیں۔ تمام سرکاری عمارتوں جیسے کہ پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم پر قومی پرچم لہرایا جاتا ہے اور رات کو انہیں سبز اور سفید خوبصورت لائٹوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ مزار قائد کراچی اور مزار اقبال لاہور پر پروقار تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں گارڈز کی تبدیلی کے مناظر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ دن چھوٹے بڑے سب بہت جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ بچے پاکستانی پرچم کے رنگ کی طرح خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، چہرے کے اوپر پاکستانی جھنڈا بناتے ہیں، ہاتھ میں باجا پکڑتے ہیں اور سارا دن خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس دن کو اتنے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ گرمی کی بھی فکر نہیں کی جاتی۔ بڑے بھی اسی طرح ہی اس جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں۔ جلد سے جلوس نکلتے ہیں جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، قائد اعظم زندہ باد کے بھی نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہر شہر کے اندر موٹر سائیکلوں پر، گاڑیوں پر مختلف ٹولیاں بن کر روڈز پر نکلتی ہیں اور ساری رات خوب انجوائے کرتی ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستانی مسلح افواج کا جذبہ اور شوکت دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ یعنی پاک ایئر فورس کے شاہین JF-17 تھنڈر اور F-16 فضا میں بادلوں کو چھوتے ہوئے دل دہلا دینے والی فلائی پاسٹ اور سنسنی خیز ایروبیٹکس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آسمان پر سبز اور سفید دھوئیں سے پاکستان کا پرچم بنایا جاتا ہے۔ پاک آرمی کا مختلف کینٹ ایریاز اور پریڈ گراؤنڈز میں خصوصی نمائشیں لگائی جاتی ہیں، جہاں GDC، کمانڈوز اور ملٹری اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بچوں اور شہریوں کے لیے فوج کے زیر اہتمام ہتھیاروں اور ملٹری سامان کی نمائش بھی رکھی جاتی ہے، جسے لوگ بہت جوش و خروش کے ساتھ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستانی قوم اس دن کو کسی عید سے کم نہیں سمجھتی۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر گلی، محلے اور شاہراہ پر سبز ہلالی جھنڈوں کے سٹال لگ جاتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر پرچم لگاتے ہیں۔ بچے اور بڑے سبز اور سفید رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، منہ پر پاکستان کے جھنڈے کا پینٹ کرواتے ہیں اور ہاتھوں میں باجے اور پرچم تھامے خوشی کے نعرے لگاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، 13 اگست کی رات 12 بجے پورا پاکستان روشنیوں اور آتش بازی کے دھماکوں سے گونج اٹھتا ہے۔ فیصل مسجد کا دامن ہو یا دامن کو، پوری وفاقی نگری روشنیوں سے نہا جاتی ہے۔ پریڈ گراؤنڈز اور مونال کے مقام سے آتش بازی کی روح پرور مناظر دیکھنے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ زندہ دلان لاہور کا جشن بے مثال ہوتا ہے۔ مینار پاکستان، لاہور قلعہ اور لبرٹی چوک میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ رات 12 بجے مینار پاکستان اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں تاریخی آتش بازی کی جاتی ہے جو پورے آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ اگر ہم ملتان یعنی مدینہ الاولیاء میں آئیں تو یوم آزادی کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قلعہ کوہنا، قاسم باغ،
घंटा घर और कैंट के इलाके सरसब्ज रोशनियों से जगमगा उठते हैं। मुल्तान, कैंट और अहम चौकों पर खसूसी फायर वर्क यानी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट्स का एहतमाम भी होता है, जहां खानदानों के खानदान जमा होकर खूब जश्न मनाते हैं। कराची का सीबीयू हो और मज़ार कायद हो, वहाँ पर भी अच्छा खासा एहतमाम होता है। मज़ार कायद पर तो लोगों का हजूम होता है, क्योंकि सुबह होते ही वहाँ पर तोपों की सलामी दी जाती है, जिसके बाद सारा दिन खूब जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा में भी बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है। नाज़रीन, आखिर इस दिन को क्यों मनाया जाता है? दरअसल ये दिन है तकसीम हिंद का। सन 1947 को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत मुसलमानों ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर की, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया था। इस हिजरत में कितने लोग शहीद हुए और कितना नुकसान हुआ, इसका एग्जैक्ट तखमीना आज तक नहीं निकल सका। हाँ, अलबत्ता तकरीबन 70 से 80 लाख मुसलमान भारत के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि पंजाब, यूपी, बिहार, सीपी वगैरह से अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए। कुल मिलाकर दोनों तरफ से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1.5 करोड़ लोगों ने हिजरत की। मजमूई तौर पर इस फसादात में 5 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए। इनमें शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 10 लाख के करीब बताई जाती है। तारीखी रिकॉर्ड में मौजूद है कि औरतों और बच्चों की अलग अलग गिनती मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात ज़ेरे गौर है कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद का निशाना औरतें और बच्चे ही बने। एक मुहतात अंदाजे और तारीख के मुताबिक 75,000 से लेकर 1 लाख के करीब खवातीन को अगवा किया गया, इनकी इज्जतें लूटी गईं, इन पर जुल्म ढाए गए और इनको कत्ल भी किया गया। ये तमाम खवातीन मुसलमान थीं। हज़ारों बच्चे सफ़र के दौरान भूख, बीमारियों और हमलों की वजह से शहीद या अपने वालिदैन से बिछड़ गए। नाज़रीन, ये थी 14 अगस्त की कुर्बानी, जिसे हम आज भी याद करके रोते हैं। लेकिन ये दिन हमारे लिए इसलिए जोशो खरोश और जज्बे वाला बन जाता है क्योंकि इस दिन हम एक आज़ाद मुल्क में आए और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया में मौजूद मुसलमानों के साथ क्या क्या होता है, इससे कौन वाकिफ़ नहीं। आज भी हिंदू कम्युनिटी हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों को अच्छा खासा जलील करती है। बेशक वो लोग पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उन लोगों ने वहाँ रहकर बहुत बड़ी गलती की। खैर, ये तो पहले के मामलात थे जो गुजर गए। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के बानी हैं, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनतों के बाद पाकिस्तान को बनाया या आज़ाद करवाया। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी थे। इब्तदाई तौर पर वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल थे, लेकिन बाद में हिंदुओं की बेईमाना पॉलिसियों को देखकर इन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। फिर 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुकदमा लड़ा और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल करके दिखाया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे सिरों के ताज हैं और हमारे लिए एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं और सारी ज़िंदगी रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी कब्र पर करोड़ हाँ रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,913 मुरबा किलोमीटर है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर शामिल करके जोग्राफियाई रकबा बनाया जाता है, जबकि चारों सूबों और इस्लामाबाद का बुनियादी रकबा 7,96,095 मुरबा किलोमीटर है। अगर पाकिस्तान की टोटल आबादी देखी जाए तो 24 करोड़ 14 लाख से ज़ायद है। पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं, जिनमें पंजाब सफ़े अव्वल पर आता है, जिसका दारुल हुकूमत लाहौर है, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। नंबर 2 सूबा सिंध, जिसका दारुल हुकूमत कराची है, जो पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ और दूसरी बड़ी आबादी वाला सूबा है। तीसरा खैबर पख्तूनख्वा है, जिसका दारुल हुकूमत पेशावर है, जबकि पाकिस्तान का चौथा सूबा बलोचिस्तान है, जिसका दारुल हुकूमत कोयटा है। कोयटा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो तकरीबन 44% रकबा रखता है। पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का दिया हुआ एक तोहफा है। ये एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। इसके शुमाली इलाका जात देखें, इंसान दंग रह जाता है। यहाँ के लोग इंतहाई बुर्दबार, हम्बल, खुश इखलाक और पुरइत्माद हैं। गैर मुल्की सयाहों को अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। ये इंसानी तारीख का पहला मुल्क है
جس نے آج تک غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، تو بلکہ بہت یہ لوگ change تو ہو گیا۔ کھانے پینے کے پیسوں سے لے کر رہنے تک کے پیسے بھی نہیں لیتے، اپنے گھروں میں اس طرح Hospitality۔ مہمان بنا لیتے ہیں جیسے صدیوں سے واقف ہوں۔ یہ چیز ہر پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتی ہے اور دل خوش کرتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری 14 اگست کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ گائز، تو یہ بہت ہی امیزنگ ایک اسٹوری، ایک کہانی اور ایک جو پارٹیشن کی ریئلٹی تھی، اس کی کچھ اتہاس تھا، اس کی ہسٹری تھی، کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیا مقدمے لڑے گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگوں کو ادھر سے ادھر اپنی جگہ چھوڑنی پڑی۔ تو یہ ایک پارٹیشن جو ہے دی بگیسٹ پارٹیشن آف ہسٹری، آپ اس کو کہو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کا بننا اینڈ 14 اگست کیسے کیسے منایا جاتا ہے، تو یہ لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ کہ کس طریقے سے اس کے پیچھے کی ہسٹری ہے، اینڈ وہ ساری چیزیں بہت جوش و خروش سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی ہر 14 اگست کو سیلیبریشن بہت تگڑا ہوتا ہے، چاہے وہ باجے بجانا ہو بڑے چھوٹے، چاہے وہ گرین وائٹ کلر کے کپڑے پہننا ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور جو مزار قائد اینڈ فیمس پلیسز ہیں جو وہاں پر جا کر اینڈ وہ سلامی دینا توپوں کی، وہ ساری چیزوں کو انجوائے کرتی ہے پبلک وہاں پر۔ ہم نے دیکھا ہے بہت مطلب اتنا زیادہ جوش، اتنے زیادہ مطلب کیوریوسٹی کے ساتھ جاتے ہیں، اتنے زیادہ اندر سے چاہتے ہوتی ہیں لوگوں کے کہ بھائی وہاں پر جا کر سیلیبریٹ کرنا ہے، جانا ہے، بچوں کو لے کر جاتے ہیں لوگ اپنے، تو وہ چیز دیکھ کر لگتا ہے کہ بھائی یس، ان کو مطلب جذبہ ہے وہ چیز کا، ان کو سمجھ ہے وہ اس چیز کی، اپنے بچوں تک پہنچا رہے ہیں کہ بھائی یہ دیش ہے، یہ اس دن بنا تھا ہمارا دیش اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، تو وہ چیز نظر آتی ہے۔ تو اس چیز کو ایک بار پھر سے دوہرا کر دیکھنا، اس کو وہ چیز ریمائنڈ کرنا، وہ چیز دیکھنا کہ بھائی آخر ہوا کیا تھا اور کس طریقے سے آج کہاں تک پہنچ گیا ہے پاکستان۔ تو پاکستان کی آزادی کا یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے، اینڈ بہت تگڑی سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے، اینڈ وہ اس کو مانتے بھی ہیں۔ باقی آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ ویڈیو فی الحال ویڈیو کو ٹیک کیئر، بائے۔